یہ وہی عمر ابن خطاب ہے جو کہتے ہیں بچپن میں 2 بکریاں نہیں سنبھال پاتا تھا، میرے باپ مجھے مارا کرتے تھے، کھوسے کھاتا تھا، لیکن ایک وقت ایسا آیا مصر میں جب اسلامی حکومت آئی، وہاں ایک بری رسم، ایک برا رواج چلتا تھا۔ عمرو بن عاص جو گورنر تھے مصر کے، انہوں نے دیکھا دریائے نیل جو مصر میں بہتا ہے سال میں ایک مرتبہ سوکھ جاتا تھا، تو مصر کے لوگ ایک 16-17 سال کی حسین لڑکی کو سجا کر کے سنوار کر کے اس دریا کے بھیٹ چڑھا دیتے تھے، بلی چڑھاتے تھے، اس کا خون جب دریا میں ڈالتے تو پھر دریائے نیل لبالب بھر جاتا تھا۔ یہ ان کی بری رسم، ان کا برا رواج ہر سال چلتا تھا۔ جب اسلام وہاں پر آیا، لوگوں نے عمرو بن عاص سے کہا کہ ہمیں ایک لڑکی ذبح کر کے ڈالنی پڑے گی، نہیں تو پانی اوپر نہیں آئے گا۔ عمرو بن عاص نے کہا میں اس کی تو اجازت نہیں دے سکتا، اسلام اس کے خلاف ہے۔ لیکن آپ نے جب دیکھا کہ حقیقت میں پانی سوکھنے لگ گیا، دریائے نیل سوکھنے لگ گیا اور نیچے چلا گیا، وہ گھبرا گئے، کیا یہ رسم و رواج کو جاری رکھنا پڑے گا؟ کیا یہ دریا کو بہانے کے لیے، پانی کو اچھال لانے کے لیے یہ بری رسم کو زندہ رکھنا پڑے گا؟ اسی کشمکش میں عمرو بن عاص نے خط لکھا مدینے میں عمر ابن خطاب کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امیر المومنین عمر ابن خطاب کے پاس جب خط آیا، سنو اے مسلمانوں، جو یہ کہتا ہے میرے مصطفیٰ کی غلامی میں نفع کیا ہے، حضور کی وفاداری میں فائدہ کیا ہے، کان کھول کر سن لے، فائدہ میں بتاتا ہوں۔ عمر ابن خطاب اس کے بعد جواب میں ایک خط عمرو بن عاص کو لکھتے ہیں جو مصر کے گورنر تھے، اور دوسرا خط دریائے نیل کے نام پہ لکھتے ہیں۔ آج تک سنا ہے کبھی کسی نے دریا کو بھی خط لکھ کے کہا ہو، پانی کو خط لکھا ہو کسی نے؟ یہ صرف محمد عربی کے غلاموں کا راج ہے۔ خط عمرو بن عاص کو لکھا، کہا تم نے جو کیا بالکل صحیح کیا، تم اپنی اس بات پر قائم رہو، اور ایک خط میں تمہیں بھیج رہا ہوں، یہ دریائے نیل میں دے دینا۔ دریائے نیل کو کیا خط لکھا تھا؟ خط لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے دریائے نیل، اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو عمر ابن خطاب اللہ کا بندہ حکم دیتا ہے کہ جاری ہو جا، اور اگر اللہ کے حکم سے نہیں چلتا تو ہمیں تیرے پانی کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ خط لکھا اور بھیجا۔ حضرت عمرو بن عاص کے پاس جب عمر ابن خطاب کا خط آیا، جب دونوں خط آئے، اپنا خط رکھ لیا، دریائے نیل کا خط لے جا کر دریائے نیل میں ڈالا۔ تاریخ میں موجود ہے، اچانک جوش آیا پانی میں، اور 16 گز اوپر دریائے نیل کا پانی بہنے لگا، اور اتنا ہی نہیں، 1400 سال گزر گئے، آج بھی دریائے نیل لبالب بھرا نظر آتا ہے۔ یہ کہنا یہ چاہتا ہوں، تم پوچھتے ہو محمد عربی کے غلامی میں ملتا کیا ہے؟ ایک بار حضور کی وفاداری کر کے تو دیکھ لو، دنیا تو دنیا ہے، پانی پر بھی مولا تمہارا راج قائم فرمائے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عصمت رسول اکرم، وقار رسول اکرم۔ سبحان اللہ۔ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول، بک کر کے تو دیکھو اے جوان۔ بہت اچھے۔ میرا یہ پیغام ہے ہر نوجوان کو، کاش ہمارے مجمع سے، ہمارے محلوں سے، ہماری بستیوں سے چند نوجوان ایسے کھڑے ہو جائیں جو عہد کر لیں، جتنے جوش میں تم نعرہ لگاتے ہو، کاش اتنا جوش تمہارے ایمان میں آ جائے، اتنا جوش میرے مصطفیٰ کی محبت میں آ جائے، اور یہ عہد کر لو کہ میں دنیا کو یہ بتاؤں گا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کی بات کرتے ہو، آج سے میں زندگی جیوں گا تو میرے مصطفیٰ کے اخلاق میں جیوں گا۔ جس دن یہ نوجوانوں طے کر لو تو پھر بازار نبی میں بکنے کی بات، شاعر نے کہا ہے بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں، بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے، یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، جب تک کہ مدینے سے اشارے نہیں ہوتے،
रोशन मेरी किस्मत के सितारे नहीं होते। सुभान अल्लाह। एक दिन तुम भी ऐलान करोगे, तुम्हें भी वो इज्जतें देखनी होंगी। इंशाअल्लाह। जो कुछ भी इज्जत हमें मिलती है वो मेरे मुस्तफा के कदमों से मिलती है। वफादारी करो।